حضور سیدنا بابا جی منظور احمد شاہ صاحب الہاشمی جامعۃ برکاتہم العالیہ بانی شیخ الحدیث و تفسیر جامعہ فریدیہ صحیحوال شریف، آپ حضور اپنے خطاب ذیشان سے آپ کے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے جواب دیجیے، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب شریف۔ اور اسے ونستعینه ونستغفره ونتوکل علیہ ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له عدلي عبدي بحري دانوني لا اول ولا آخر له ونشهد ان سيدنا وسندنا محمدنا ومعتمدنا غوثنا وغياثنا ومغيثنا وغيثنا عوننا وعياننا ومعيننا وعيننا مطلوبنا ومسعوبنا ومرغوبنا ومحبوبنا آلانا وأولانا مأوانا ومرجعنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الرؤوف الرحيم الصديق الأمين۔ اللہ تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد خدا کرے اس شدت کی گرمی میں آپ کا آنا اور میرا حاضر ہونا قبول ہو۔ عزیز بیٹوں سے کہا تھا کہ گرمی کی شدت ہے، دعا یہاں ہو جائے گی، مگر ایک نسبت جس نے مجبور کیا وہ فرید الدین نسبت کی سطح نسبت ہے جو کھینچ کر لے جاتی ہے۔ اس محفل کی مناسبت کے لحاظ سے میں نے ایک چھوٹی شاعر پاک تلاوت کی ہے جس میں رب ذوالجلال نے موت اور حیات کا ذکر کیا۔ ویسے تو معراج نبی کا جلسہ ہے، تقریب مہینہ پاک ہے، اس پر بھی کوئی بات ہو سکتی تھی اور بھی ہو سکتی تھی، مگر مناسبت کے لحاظ سے یہی مناسب جانا کہ موت کے بارے میں چند باتیں درج کر دوں۔ میرے اس وقت میں دو تین باتیں ہیں گی۔ ایک تو یہ بتاؤں گا، کوشش کروں گا کہ موت ہے کیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ مومن کی موت کیسے، اور تیسری بات کہ اس صدمے کو برداشت کیسے کیا جائے۔ یہ دو تین باتیں اس وقت دین میں ہیں، یہی ہے۔ خلق الموت والحیات، ارشاد ہوتا ہے اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا۔ اس کا معنی یہ ہوا جیسے میں مخلوق ہوں، آپ مخلوق ہیں، کائنات مخلوق ہے، موت بھی ایسے ہی مخلوق ہے۔ ایک بات ہے، موت بھی مخلوق ہے۔ خلق الموت والحیات، موت بھی مخلوق، حیات بھی مخلوق۔ جیسے میری فنا ہے، اور یہ مرحوم ہمارا میر بھائی فقیر چلا جائے دنیا سے، اس کی فنا ہے، ایسے موت کی بھی فنا ہے۔ موت سے ڈرنے کی خاص وجہ نہیں ہے، میں آپ ڈرتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ جیسے میں مخلوق ہوں، موت بھی مخلوق ہے۔ جیسے میں نے مرنا ہے، موت نے بھی مرنا ہے۔ ایک دن آئے گا قیامت کے دن موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر کے ذبح کر دیا جائے گا، اس کے بعد کوئی کسی پر موت نہیں ہے۔
ہے کیا؟ اس میں دو گروہ ہیں، دو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو موت کے متعلق سمجھتا ہے کہ موت فنا کا نام ہے، مٹ گیا، برباد ہو گیا، نام و نشان ختم ہو گیا، اب یہ مرحوم چلا گیا ہے تو بس یہ مٹ گیا ہے. ایک طبقہ، یہ طبقہ کفار کا ہے جو کہتے ہیں کہ موت کے بعد کوئی حیات کا مسئلہ نہیں، کوئی قیامت کا مسئلہ نہیں، کوئی جنت کا مسئلہ نہیں، کوئی دوزخ کا مسئلہ نہیں، کوئی حساب کتاب کا مسئلہ نہیں. یہ ان کا عقیدہ ہے جو کہتے ہیں کہ موت فنا کا نام ہے، تباہی کا نام ہے، بربادی ہے. میرے عزیز، میرے دوست، میرے بیٹے، جس نظریہ سے میں اور آپ متعلق ہیں وہ اسلام ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا نظریہ اسلام کا عقیدہ، مسلمانوں کا عقیدہ موت کے بارے میں یہ ہے کہ موت فنا نہیں ہے. موت فنا نہیں، تباہی نہیں، بربادی نہیں، مٹ جانا نہیں، نام و نشان کا ختم ہو جانا نہیں. لوگوں نے غلط سمجھا کہ موت کے بعد بندے کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، اس سے ختم ہو جاتا ہے. ایسا بات نہیں، موت فنا نہیں ہے. اب ہے کیا؟ اگر موت فنا نہیں ہے تو پھر ہے کیا؟ یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ مرحوم ہمارا فریدی بھائی بیچارہ دنیا میں کچھ رہا، وقت آ گیا، چلا گیا، فنا تو ہو گیا. ملت اسلامیہ کا عقیدہ، مسلمانوں کا عقیدہ موت کے بارے میں یہ ہے کہ موت عالم خلق سے اٹھ کر برزخ میں جا کر ڈیرا لگا لینا، یہ موت ہے. بس یہ موت ہے. اس میں فنا کا تصور نہیں، تباہی کا تصور نہیں. جگہ منتقل ہو جانا یہ ہے کہ ایک جگہ سے اٹھا دوسری جگہ جا کر بیٹھ گیا، یہ فنا تو نہیں ہے. اب میں جامعہ میں تھا 2 گھنٹے پہلے، وہاں سے آپ کے یہاں آ گیا ہوں، اور وہ لوگ سمجھ رہے کہ میں مر گیا، مٹ گیا، فنا ہو گیا، تو ان کی مرضی، میں تو آپ میں بیٹھا ہوں. یہی حالت ہے میرے عزیز موت کی. موت میرا بھائی، میرا دوست، میرا بیٹا، میرا عزیز جب گھر سے الگ ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، وہ فنا نہیں ہوا، تباہ نہیں ہوا، مٹا نہیں ہے، برباد نہیں ہوا. اس نے اپنا ٹھکانہ بدلا ہے، اپنا مکان بدلا ہے. عالم خلق، یہ عالم خلق ہے جس میں میں اور آپ بیٹھے ہیں. اور موت یہ ہے کہ میں عالم خلق میں جب تک رہا، جب قدرت کو منظور تھا کہ اب تیرا یہاں رہنا ختم ہو گیا، میں نے وہاں سے کوچ کیا اور جا کر برزخ میں بیٹھ گیا. تو بیٹھنا تو فنا نہیں ہے. اب رہا یہ کہ بندہ مر گیا ہے تو چلا گیا قبر میں، فنا تو ہو گیا. دلیل اس کی یہ فنا نہیں. میرے آپ کے ایمان و جانوں کے والد، کائنات کے شہنشاہ ارشاد فرماتے ہیں، اذا مررتم بالقبور فقولوا والسلام علیکم یا اہل القبور. حضور فرماتے ہیں کہ جب تمہارا گزر کسی قبرستان سے ہو تو کہو قبر والوں تمہیں سلام ہو، انتم لنا سلفا، تم پہلے آگے ہو، وَإِنَّا بِكُمْ مُتَّبِعُونَ، ہم بھی پیچھے آنے والے ہیں، وَإِنَّا بِكُمْ إِنشَاءَ اللَّهُ لَاحِقُونَ، اور انشاءاللہ تم سے ملیں گے. اب حضور فرما رہے ہیں کہ جب بھی تمہارا گزر قبرستان سے ہو تو قبر والوں کو سلام کہو. اور یہ بات یاد رکھیں، کائنات بدل سکتی ہے، مشرق و مغرب بدل سکتی ہے، جنوب و شمال بدل سکتی ہے، زمین و آسمان بدل سکتی ہے، چاند تارے سورج بدل سکتے ہیں، مگر زبان مصطفیٰ سے نکلی بات نہیں بدل سکتی. وہ اٹل ہے، وہ حتمی ہے، وہ یقینی ہے. اب حضور فرماتے ہیں کہ جب تم جاؤ قبرستان تو قبرستان والوں کو کہو السلام علیکم. اگر موت فنا کا نام ہے تو سلام کسے کہا جا رہا ہے؟ اگر موت بربادی کا نام ہے، مٹ جانے کا نام ہے، تباہی کا نام ہے، تو کائنات کے شہنشاہ کسے فرما رہے ہیں کہ جا کر سلام کہو؟ معلوم ہوا کہ قبر میں کوئی ہے، قبر میں کوئی شے ہے، کوئی بندہ ہے، کوئی خاتون ہے، میری ماں ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، عزیز ہے، رشتے دار ہے. اور اس میں اس حدیث پاک
یا کسی اور حدیث پاک نہ میں نے پڑھا ہے نہ میں نے کسی عالم سے سنا ہے کہ حضور نے یہ فرمایا ہو کہ 10 دن تک 20 دن تک 40 دن تک 2 مہینے تک قبر پر جاؤ تو سلام کہو، اس وقت تک وہ ٹھیک ٹھاک ہے، بندہ قبر میں ہوگا اور چہروں کے بعد تو وہ مٹی ہو جائے گا، اسے سلام نہ ختم ہو گیا نہیں۔ اگر یہ بندہ قبر مسلمان کی ہے اور یہ قبر 1000 سال بھی پرانی ہے تو کہو السلام علیکم یا پھر بھی کہو، یہ قبر 2000 سال پرانی ہے پھر بھی کہو السلام علیکم یا قبر والوں تم پر سلام۔ یہ بات ذہن میں رہ جائے، اسلام وہاں کہا جاتا ہے جہاں کوئی ہو۔ تیسری بات یہ ذہن میں ہے، اسلام وہاں کہا جاتا ہے جہاں سے جواب آنا ہوتا ہے۔ سلام وہاں کہا جاتا ہے جہاں سے جواب آنا ہوتا ہے، جہاں سے جواب نہ آنا ہو وہاں سلام کہا ہی نہیں جاتا۔ آپ اپنی گائے بھینس کو سلام نہیں کہتے، اونٹ گھوڑے کو سلام نہیں کہتے، بکرے سترے کو سلام نہیں کہتے، پھلوں کو سلام نہیں کہتے، باغوں کو سلام نہیں کہتے۔ کیوں؟ کہ جواب نہیں آئے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے اسلام نے بتایا کوئی شخص پیشاب کر رہا ہے اسے سلام نہ کہو، کہ وہ جواب نہیں دے گا، منع ہے، سلام کی بے ادبی ہوگی۔ سلام کہا وہاں جاتا ہے جہاں سے جواب آنا ہوتا ہے، جہاں سے جواب نہ آنا ہو وہاں سلام کہا ہی نہیں جاتا۔ اب اس حدیث کا معنی یہ ہوا کہ مجھے محبوب فرما رہے ہیں کہ جا کر سلام کہے، میں سلام کہوں گا تو جواب مجھے آئے گا، قبر والا مجھے جواب دے گا، یہ تو ہوگی یقینی بات۔ رہا یہ مسئلہ کہ اب یہ عزیز بیٹے جن کا بابا فوت ہوا فریدی بھائی، وہ کہیں کہ جی ہمیں تو آج مہینہ ہو گیا، 1.5 مہینہ ہو گیا، ہم جاتے ہیں کہتے ہیں بابا سلام، کبھی سلام کا جواب نہیں آیا۔ میری ماں کو بابا فوت ہو 50 سال ہو گئے، کبھی جواب تو نہیں آیا۔ 100 سال ہو گئے، ہر سال جاتے ہیں، کورس کرتے ہیں، ختم پڑھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، سلام کہتے ہیں، مگر کبھی وعلیکم السلام ہم نے سنا تو نہیں۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ سلام کا جواب آتا ہے؟ میرے عزیز، میرے دوست، میرے بیٹے، اگر سلام کا جواب میں نہیں سنتا، اپنے بابا کی قبر سے میں سلام کا جواب نہیں سنتا، اپنی اماں کی قبر سے سلام کا جواب نہیں سنتا، دوست کی قبر سے مجھے سلام کا جواب میں نہیں سنتا، یہ نہ کہو کہ وہ جواب نہیں دیتا، وہ جواب دیتا ہے، اس نے جواب دیا ہے، یہ کہو کہ تم خود بہرے ہو گئے ہو۔ یہ کہو، یہ آسان ہے، یہ آسان ہے کہنا کہ میں اپنے کو بہرا کہہ لوں بجائے اس کے کہ حدیث کا انکار کروں۔ قبر والا وعلیکم السلام کہتا ہے، وہ 100% کہتا ہے، وہ کہتا ہے، مگر میں جواب سنتا نہیں، اس لیے کہ میں بہرا ہوں۔ مجھے اپنے بہرے ہونے کا علاج کرنا چاہیے۔ آج کل آنکھوں کا بھی علاج ہے، کانوں کا بھی علاج ہے، ہر عضو کا علاج ہے۔ میرے کان بہرے ہیں، یہ تو بالکل ایسے ہے کہ آپ کو ایک بہرا آدمی کہتا ہے السلام علیکم، آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام، مگر اس نے وہ سنا ہی نہیں، اس نے آپ کا جواب نہیں سنا، اس لیے کہ وہ بہرا تھا، اور وہ شور مچانا شروع کر دے کہ صاحب دیکھیے آپ نے میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیا، آپ کیسے بن رہے ہیں، اسلام کے خلاف آپ کر رہے ہیں، آپ سلام کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ تو وہ اس کی غلطی ہے، آپ نے اس کے وعلیکم السلام کہا ہے، وہ خود بہرا تھا، وہ خود بہرا تھا، اس کے کان بہرے تھے، سن نہیں سکتے تھے، بالکل سیم۔ اسی طرح یہ سمجھے، اگر میں جا کر بابا سے کہتا ہوں السلام علیکم یا قبول اور مجھے قبر سے جواب نہیں ملتا، تو مجھے یقین کرنا چاہیے کہ سلام کا جواب تو قبر والے نے دیا ہے، مگر میں سن نہیں سکا، میرے کان بہرے ہیں۔ آج جتنے ہم بیٹھے ہیں، میرے خیال کے مطابق ہر ایک کے پاس موبائل ہوگا، قریباً
اب کروڑوں کی تعداد میں موبائل پاکستان میں 18 کروڑ کی آبادی ہے تو 10-11 کروڑ موبائل کام کر رہا، آہستہ آہستہ سارے لوگ لے رہے ہیں، اور یہاں بیٹھے ہوئے آپ امریکہ کے کونے پر بات کر سکتے ہیں، بڑی دور بات کر سکتے ہیں۔ اب کوئی شخص کہے کہ صاحب یہ غلط کہہ رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے سمندری میں بیٹھے ہوئے امریکہ کے پرلے کونے پر بات ہو جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس ترقی کے دور میں یہ کہنے والا 2-3 صورتیں ہیں، یا تو یہ بندہ سائنس کی ترقی کو نہیں جانتا، جو کہہ رہا ہے کہ نہیں بات 50,000 میل پر بات نہیں سنی جا سکتی، وہ سائنس کی ترقی کو نہیں جانتا، اسے پتہ ہی نہیں کہ کوئی ٹیلی فون کوئی موبائل کچھ ہے، یا یہ ہے کہ وہ موبائل کو تو جانتا ہے، موبائل ایک شے ہے، ٹیلی فون ایک شے ہے، یہ بھی جانتا ہے، مگر اس نے اپنے گھر میں رکھا ہی نہیں، اس نے اپنے گھر میں موبائل یا ٹیلی فون رکھا ہی نہیں ہے، وہ بھی کہہ دے گا کہ نہیں صاحب بات نہیں سنی جا سکتی۔ تیسری بات کہ اس شخص نے موبائل بھی رکھا ہوا ہے، ٹیلی فون بھی رکھا ہوا ہے گھر میں، پھر یہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب بات نہیں سنی جا سکتی، تو یہ اس وقت کہے گا جب اس کا ٹیلی فون کا کنیکشن کٹ چکا ہوگا، جب اس کے ٹیلی فون کا ایکسچینج سے تعلق کٹ گیا ہوگا۔ حاجی خواجہ قطب فرید تعلق کٹ چکا ہوگا تو وہ کہے گا کہ نہیں صاحب نہیں بات سن جا سکتا۔ اب 3-4 یا تو وہ سائنس کی ترقی کو جانتا ہی نہیں، تب انکار کرے گا، یا وہ بندہ اس موبائل کو ٹیلی فون کو جانتا ہی نہیں، یا اس کے گھر میں نہیں، یا گھر میں تو ہے مگر تعلق کٹا ہوا ہے۔ میرے عزیز، میرے دوست، میرے بیٹے، بالکل سیم یہی سمجھیں کہ قبر سے سلام کا جواب آنے کا انکار وہ شخص کرے گا جو روحانیت کی قوت کو جانتا ہی نہیں، جیسے یہ بندہ سائنس کی ترقی کو نہیں جانتا تھا اس نے انکار کر دیا، اسی طرح یہ بندہ روحانیت کی ترقی کو جانتا ہی نہیں، وہ کہے گا کہ نہیں جی جواب نہیں آتا، یا وہ ترقی کو کہتا ٹھیک ہے جی روحانیت کی ترقی تو ہے مگر اس کے سینے میں دل ہی نہیں ہے، ٹیلی فون ہی نہیں ہے، یا یہ ہے کہ سینے میں دل تو ہے مگر وہ ٹیلی فون ایسا ہے جو ڈسکنیکٹ ہے، اس کا تعلق کٹا ہوا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے اس تعلق کو ٹیلی فون کا تعلق جو ہے وہ ٹھیک کرے، ایکسچینج والوں سے کہے کہ صاحب میرا ٹیلی فون خراب ہے، آپ مہربانی کریں ٹھیک کر دیں۔ سنا رہا ہوں میرے نزدیک دلوں کی ایکسچینج پوری کائنات کے دلوں کی زبردست ایکسچینج مدینہ منورہ ہے۔ اگر میرے دل کا کنیکشن کٹا ہوا ہے، ایکسچینج سے وابستہ نہیں ہے، تو میں پھر حضور سے عرض کروں کہ یا رسول اللہ میرا ٹیلی فون خراب ہے، حضور میرا ٹیلی فون خراب ہے، ٹھیک فرما دیں۔ آج جن کے ٹیلی فون ہیں وہ جب ایکسچینج والوں سے کہتے ہیں تو وہ وہیں بیٹھے بھی گھما کر ٹھیک کر دیتے ہیں، وہیں بیٹھے گھما کر ٹھیک، جٹ میرا ٹیلی فون ٹھیک ہو جاتا ہے، میں باتیں کرنے لگ جاتا ہوں۔ اگر کوئی خاص بات ہوتی ہے
تو وہ ایکسچینج والے کریپی ایکسچینج کو کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ یار اس کا ٹیلی فون منظور کا خراب ہے وہ ٹھیک کر دو. یہی صورت ہے سمجھنے کے لیے. یا تو محبوب وہیں سے میرے دل کے ٹیلی فون کو ٹھیک کر دیں، یہ بھی ہے. یا یہ ہے کہ کریپی ایکسچینج کے مینیجر سے کہہ دیں، فرید سے کہہ دیں فرید جاؤ. فرید الدین سے حکم دے دیں کہ سندھی تیرے قریب ہے، ساہیوال تیرے قریب ہے، جہاں اس کا نمبر خراب ہے وہ ٹھیک کر دے. وہیں بات یہ کہہ رہا تھا کہ انکار کہ قبر سے جواب نہیں آتا، اس کا انکار انہی صورتوں میں ہو سکتا ہے، اور کوئی صورت نہیں ہے. اور یہ جن کے کان ٹھیک ہوتے ہیں وہ سنتے بھی، جن کے کان ٹھیک ہوتے ہیں وہ قبر کی باتیں سنتے بھی ہیں. علامہ نور الدین سمبودی وفا میں حدیث نقل کرتے ہیں. میں نے اس حدیث پاک کو پڑھا. آپ نے فرمایا کہ حضور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہماری اماں وہ فرماتی ہیں کہ میں ہر سال اپنے دادا کی قبر پر جاتی تھی. مدینہ منورہ میں رہتی ہیں اور دادا سے مراد سیدنا حمزہ ہیں جو کہ حضور کے چچا ہیں. ان کے دادا فرماتی ہیں کہ میں دادا ابو کی قبر پر، حمزہ کی قبر پر ہر سال پہنچ جاتی اور جا کر کہتی السلام علیکم یا جدی. دادا کو آپ کو سلام ہو. اماں جی فرماتے ہیں کہ میں جا کر دادا کو آپ کو سلام ہو. تو اماں جی فرماتے ہیں کہ قبر سے جواب آتا وعلیکم السلام یا بنتی، بیٹی جی آیا میں تو آ گئی. اب یہ حدیث پاک علامہ نور الدین سمبودی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ نقل کر رہے ہیں. معلوم ہوا اما فاطمہ الزہرا کے کان ٹھیک تھے، اس لیے وہ اپنے دادا کی آواز قبر سے سن لیتی تھی. اور آج بھی اگر کسی کے کان ٹھیک ہوں تو آج بھی لوگ سننے والے ہیں. یا جیسے ایک اور بات یاد ہے، ایک کتاب ہم پڑھاتے ہیں اپنے مدارس میں سبھی لوگ. اس کتاب شریف کا نام ہے بخاری. امام محمد بخاری نے یہ کتاب لکھی، حدیثیں جمع کی، اور یہ عظیم محدث ہیں، جلیل القدر محدثین ان کے شاگرد ہیں. جلیل القدر محدثین ان کے شاگرد ہیں. ان کی سوانح حیات میں ہے، امام بخاری کی سوانح حیات میں نے پڑھا. آپ نے فرمایا کہ میں نے جو حدیثیں جمع کی بخاری کی، اگر کبھی کسی حدیث کے بارے میں مجھے یہ شک گزرا، تذبذب پیدا ہوا کہ یہ کس نے بیان کی ہے، کہاں بیان کی ہے، اس کے راوی کون ہیں، اسناد کیسی ہیں، جب کبھی کسی حدیث پر مجھے یہ توہمات سے گزرے میں پریشان کبھی نہیں ہوا، کبھی بھی پریشان نہیں ہوا. عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھ کر گنبد خضرا کی طرف منہ کر لیتا تھا اور حضور سے عرض کرتا یا رسول اللہ فلاں حدیث کے بارے میں فرمائیں، مجھے وہ سمجھ نہیں آ رہا کیسے ہے. یہ امام بخاری کی سیرت طیبہ حیات ابا فرماتے ہیں جب میں حضور سے عرض کرتا یا رسول اللہ یہ حدیث پاک میری سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ کس نے بیان کی، کیسے بیان کی، کب بیان کی، تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف سے مجھے وہ ڈکٹیٹ کر دیتے تھے، قبر شریف سے مجھے لکھا لیتے تھے اور میں بیٹھا ہوں. کہاں بیٹھے؟ جہاں ہوتے بخارا کے رہنے والے تھے،
5 میل پر ہیں تو 5000 میل پر ہیں تو 10,000 میل پر ہیں تو جہاں بھی یہ مسئلہ حدیث کا پیدا ہوتا ہے امام بخاری کے لیے تو وہیں سے رخ کرتے گنبد خضرا کی طرف اور حضور سے اجازت چاہتے. حضور انہیں فرما دیتے. امام بخاری فرماتے میں لکھ لیا کرتا تھا. معلوم ہوا امام بخاری کے کان ٹھیک ٹھاک تھے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں قبر سے لکھ لیتے تھے, سن لیتے. یا جیسے ایک اور بات یاد آ گئی, ہمارے امام گزرے امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بہت بڑے محدث فقیہ, امام الائمہ, اماموں کے امام, بہت بڑے ہیں. میں نے ان کے بارے میں پڑھا. آپ کا معمول تھا امام احمد کا, موطا امام احمد, آپ کا معمول تھا کہ صبح نکلتے اور جلسوں میں شامل ہوتے, لوگوں کو نماز, روزہ, حج, زکات کے مسائل بیان فرماتے اور لوگ مسئلے بھی پوچھتے. امام صاحب یہ مسئلہ کیسا ہے, یہ کیسا ہے, تو آپ ان کے جوابات بھی دیتے. کچھ مسائل ایسے ہوتے جو امام صاحب کو جن کے جواب یاد نہ ہوتے, امام احمد کی بات کرتے, انہیں جواب یاد نہ ہوتے تو فرماتے یار یہ مسئلہ جو ہے یہ مجھ سے کل پوچھ لینا, کل مجھ سے یہ مسئلہ پوچھ لینا, میرے مدرسے آ جانا یا مسجد میں آ جانا یا میں کسی جلسہ میں آ جانا. ایک دن ایک صاحب نے کہا کہ حضور آپ تو بہت بڑے فقیہ ہیں, بہت بڑے محدث ہیں, بہت بڑے امام ہیں, آپ اپنے جسم کی, نفس کی حق تلفی کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا یار وہ کیسے حق تلفی, میں جسم کو نقصان کیسے پہنچا رہا ہوں؟ تو وہ بندہ کہتا ہے جو عقیدت مند تھا, اگر صاحب سارا دن آپ لوگوں کو مسائل بیان کرتے ہیں اور جو آپ کو مسئلے نہیں آتے وہ ساری رات کتابوں میں تلاش کرتے ہیں, اگلے دن وہ مسئلے آپ پھر لوگوں کو جلسوں میں بتا دیتے ہیں, سوتے آپ کب ہیں؟ اسلام تو بتاتا ہے کہ سو, حتیٰ کہ اتنے نفل پڑھنے کی بھی اجازت اسلام نہیں دیتا کہ ساری رات نفل پڑھتے رہو, بیمار ہو جاؤ, روکتا ہے اسلام. لنفسک علیک حق ولعینک علیک حق ولزوجک علیک حق اور کما قال صلی اللہ تعالی وسلم. ایک آدمی ساری رات نفل پڑھتا رہے گا تو گھر کب جائے گا؟ آنکھوں کو بیمار کر لے گا, جسم کو بیمار کر لے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں تشریف لائے تو ایک رسی لٹکتی دیکھی اور اس بات میں آتا ہے تو میں یہ کیا ہے, عرض کی یا رسول اللہ یہ فلاں خاتون غالب السیدہ زینب ہے, یہ کون, یہ فلاں خاتون کی رسی ہے, وہ جب رات کو اللہ نہ کرتی ہیں تو اپنے بال باندھ لیتی ہیں, جب اونگ آنے لگے تو ذرا رسی کی کھچاؤ پڑے گا تو جاگ آ جائے گی, آپ نے رسی کو کٹوا دیا. فرمایا نہیں, جتنی طاقت ہے جب تک آرام سے نماز پڑھ سکتے ہو, جب نیند آئے جب سو جاؤ. وہ کہتا ہے کہ آپ سوتے کب ہیں؟ سوال بڑا معقول تھا. آپ نے کہا نہیں تیرا خیال ہے کہ میں سوتا نہیں, میں تو بالکل نیند پوری کرتا ہوں, سو جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ مسئلے آپ کیسے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب علی. مولانا کو موبائل سے ذرا ٹوکا ہے, پورا آدمی 85 سال اللہ کا ہوتا ہے, بھول جاتا ہے اور یہ پھر ذہن میں آتا ہے کہ یہ میری بات سن لیا, میں کیا سنوں, یہ اس لیے ذرا رک جاتا ہے. کیا کہہ رہا تھا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق.
لوگوں نے کہا جی آپ سوتے کب ہیں؟ امام احمد سے پوچھا کہ آپ سوتے کب ہیں؟ میں شاید سوتا ہوں. یہ سوتے ہیں تو یہ مسئلے کیسے آپ تلاش کرتے ہیں؟ صبح کو آپ سارے مسائل بیان کر دیتے ہیں, وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو امام احمد فرماتے ہیں میں نے کبھی کوئی کتاب نہیں دیکھی, کبھی کوئی مسئلے کی کتاب نہیں دیکھی, میں رات کو عشاء کے بعد 2 نفل پڑھ کر گنبد خضرا کی مکین کی طرف توجہ کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ آج مجھے یہ مسئلے نہیں آئے, ان کے جواب نہیں آئے, تو حضور مجھے جواب سکھا دیتے تھے اور میں نوٹ کر لیتا تھا. اب یہ 3-4 باتیں ذہن میں آ, معلوم ہوا کہ جن کے کان ٹھیک ہوں, جن کے کان ٹھیک ہوں وہ جواب سن لیتے ہیں. آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کے کان ٹھیک ہیں, اور قیامت آئے 10 لاکھ سال کے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو قبروں کے سے سلاموں کے جوابات سنتے رہیں گے اور قبر والوں سے باتیں کرتے رہیں گے. قبر والے ان سے کریں گے, وہ قبر والوں سے کریں گے. 2 باتیں ہوئی, ایک موت کیا ہے؟ موت فنا کا نام ہے. اب دوسری بات, اب یہ موت کا صدمہ برداشت کیسے ہو؟ اب یہ مرحوم چلا گیا ہمارا عزیز فریدی بھائی, اس کے بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, پوتے ہیں, پوتی ہیں, وہ برداشت کیسے کریں؟ یہ مثال کے طور پر ذہن میں رکھیں کہ استاذ بچوں سے کہتا ہے کہ بیٹو یہ 20 سے گندم ہے, یہ اٹھاؤ اور اڈے تک لے جاؤ, سمندری کے اڈے تک لے جاؤ. وہ کہتا ہے, لڑکا کہتا ہے کہ صاحب میرے بوجھ میں تو ہمت نہیں ہے کہ میں 20 سے گندم اٹھا کر 1 کلو سفر کروں. تو استاد کہتا ہے اچھا یار میں تجھے ٹیکہ لگا دیتا ہوں, گولی میں تجھے کھلا دیتا ہوں, تیرے اندر طاقت پیدا ہو جائے گی تو پھر تو یہ اٹھا لے گا یا نہیں؟ سب تک میں اٹھا لوں گا. استاد اسے ٹیچر سر جی اسے گولی کھلا دیتے ہیں, ٹیکہ لگا دیتے ہیں, وہ طاقت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اب وہ کہتا ہے کہ 20 سے تو معمولی آگ مجھے من بھی دیتے میں اٹھا لوں گا. بالکل سیم یہ مثال باپ کا کہ بچوں کو, ان بیٹوں کو بات سنا رہا جن کے والد فوت ہو. بیٹوں یہ صدمہ بہت ہے, باپ کی موت کا صدمہ تھوڑا نہیں ہے, بوجھ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ بوجھ ہے, اور کندھے کمزور ہیں. بوجھ میں اٹھا نہیں سکتا, کندھے کمزور ہیں, بوجھ منوں کے لحاظ سے ہے, جڑوں کے لحاظ سے ہے. اور یار پانی پلان والا یار میں نے تو پیاندا نہیں پیا, میں بندہ نہیں, بیٹھ جا تھلے, بیٹھ جا تھلے, مینو پوچھتا نہیں. یہ سارے جو سنتے پہ نہیں پیاس لگی ہیں دور سی پڑے. بوجھ ہے ٹنوں کے حساب سے, اور میرے کندھے ہیں کمزور, میں اٹھا نہیں سکتا. اللہ کے کائنات کو خود ہی رحم آ جاتا کہ میرے بندے کندھے تیرے میں نہیں بنائے ہیں, کمزور ہیں. بوجھ بھی تجھ پر میں نے ہی ڈالا ہے کہ تیرے باپ کو موت دے دی ہے. اب تیرے اندر ہمت نہیں ہے کہ تو اس بوجھ کو کیسے اٹھائے. میں تجھے دوائی دیتا ہوں, علاج تیرا میں کرتا ہوں, دوائی تجھے میں دیتا ہوں, وہ تو کھا لے, بوجھ اٹھائے گا کتنا ہی بوجھ. یا اللہ فرما وہ دوائی عطا کر. فرمایا وہ دوائی یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے کہہ دے اے اللہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں. یہ وہ کیپسول ہے, روحانی کیپسول, یہ وہ علاج ہے, روحانی علاج, یہ وہ دوائی ہے جو دینی دوائی ہے. کہ کتنا بڑا صدمہ ہو اس کے متعلق میں کہہ دے کہ میں اللہ میں راضی ہوں تیرے فیصلے کا. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ نہیں ہے, انا ہے, اے اللہ
ہمارے گھر سے تو نے ایک ہمارا بابا اٹھایا ہے، وہ ہمارا دادا چلا گیا، ہمارا بابا چلا گیا ہے، یہ تو ایک ہے، مگر ہم تیرے بندے ہیں، ہماری کیفیت یہ ہے انان اللہ، ہم سارے ہی تیرے ہیں، اگر تو سارے گھر کو اپنے پاس بلا لے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہے رضا الہی، اور یہ بہت بڑا مقام ہے، مقام رضا، جس کو میں آپ بہت کم سمجھتے ہیں۔ نمازی کا بھی ایک مقام ہے، روزے دار کا بھی مقام ہے، حاجی کا بھی مقام ہے، زکوٰۃ دینے والے کا بھی مقام ہے، مجاہد کا مقام ہے، غازی کا مقام ہے، مسجد بنانے والے کا مقام ہے، یہ سارے مقامات ہیں، مگر میرے عزیز یہ سارے روحانی مقامات پیچھے ان سب سے آگے مقام رضا ہے، سب سے آگے مقام رضا۔ احیاء العلوم ہے، امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عنوان پر اپنی شاندار بات کی ہے کہ مقام رضا کتنا بڑا ہے۔ آپ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، جنت کے دروازے ابھی کھلیں گے نہیں، کروڑوں اربوں جنت میں جانے والے باہر بیٹھے ہیں کہ دروازے کھلیں گے تو جنت جائیں گے۔ ایک طبقہ ہوگا وہاں صوفیوں کا، ایک گروہ ہوگا درویشوں کا، انہیں حکم ہوگا کہ تم جاؤ اڑو اور جنت میں چلے جاؤ۔ وہ گروہ خاص گروہ اہل اللہ کا اڑ کر جنت میں چلا جائے گا اور جنت میں جا کر نور کے تختوں پر بیٹھ جائیں گے، قبضہ کر لیں گے۔ محافظ فرشتے اندر جو نگرانی کر رہے ہیں، خدمات انجام دینے والے فرشتے، وہ پوچھیں گے یار عجیب قصہ ہے، یہ کون بندے ہیں جو اڑ کر آ گئے ہیں اور تختوں پر براجمان ہو گئے ہیں، قبضہ کر لیے انہوں نے، اور جو بعد میں آئیں گے تو ان کا کیا بنے گا؟ ان سے پوچھو یہ دنیا میں کرتے کیا تھے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ صاحب تم پہلے سب سے پہلے آگے ہو، تم دنیا میں کیا کرتے تھے؟ کیا آج تمہاری یہ عزت ہوئی ہے؟ وہ کہیں گے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے باہر جو بیٹھے ہیں وہ بھی تو یہی کرتے تھے، باہر جو کروڑوں بیٹھے ہیں وہ بھی تو یہی کرتے تھے۔ مولوی سارے باہر، صوفی سارے باہر، پیر سارے باہر، شہید سارے باہر، مجاہد سارے باہر، غازی سارے باہر، تسبیحیں پھیرنے والے سارے باہر، تہجد گزار سارے باہر، دیر تک لمبے لمبے سجدے کرنے والے سارے باہر بیٹھے ہیں، اور یہ لوگ اندر چلے گئے ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے بتاؤ کیا کرتے تھے؟ یہ کہیں گے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ، وہ کہیں گے کہ نہیں صاحب سوچو کوئی اور بات ہوتی، یہ کام تو باہر والے جو بیٹھے ہیں وہ بھی کرتے تھے، سارے لوگ کرتے، وہ کیوں نہیں آئے، تم کیوں آ گئے؟ تو وہ کہیں گے جی ہاں ایک اور بات ہوئی تھی، شاید اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نواز لیا۔ وہ کون سی بات تھی؟ وہ کہیں گے کہ وہ یہ تھا کہ جب ہم بیمار ہو جاتے تھے کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے تھے، کبھی معالج کے پاس نہیں گئے تھے، کبھی دوائی نہیں کھائی تھی، بھوک لگ جاتی تھی تو کبھی روٹی کی طرف دھیان نہیں کیا تھا، پیاس ہوتی تھی تو کبھی پانی پینے کی خواہش نہیں پیدا ہوئی تھی۔ فرشتے کہیں گے کہ یہ کام تم جرم سمجھتے تھے؟ بیمار ہو گئے ہو تو علاج کرانا گناہ تھا اسلام میں، اس لیے نہیں کرتے تھے؟ روٹی کھانا کیا سمجھتے تھے کہ بھوک لگے تو روٹی نہ کھاؤ، اسلام منع کرتا تھا؟ اسلام تو کہتا ہے کہ بھوک لگے تو کھا لو، پیاس لگے تو پی لو، نیند آئے تو سو جاؤ، بیمار ہو تو علاج کرو۔ فرشتے پوچھیں گے یہ انٹرویو ہو رہا ہے، فرشتے پوچھیں گے کہ پھر تم کیوں نہیں کرتے تھے؟ تم کیوں نہیں علاج کرتے تھے؟ کیوں نہیں روٹی کی طرف دھیان تھا؟ پانی کی طرف کیوں دھیان نہیں تھا؟ تو کہیں گے صاحب بات یہ ہے ہمیں ڈر لگتا تھا، ڈر لگتا تھا کہ بیماری کے بعد اب ڈاکٹر کے پاس جائیں تو کہیں ہمارا خدا یہ نہ کہہ دے صحت بھی تو میں نے دی تھی، اس وقت تو ٹھیک ٹھاک تھے، اب بیماری بھی تو میں نے بھیجی ہے، اب کیوں پریشان ہے؟
بیماری بھی تو میں نے بھیجی ہے، اس پر کیوں پریشان ہے؟ اس لیے ڈرتے تھے کہ ہمارا خدا یہ نہ کہے، اور روٹی کی طرف دھیان اس لیے نہیں کرتے تھے کہ خدا یہ نہ کہہ دے کہ گھر میں روٹی میں نے دی تھی تو اس وقت مطمئن تھے، بھوک بھی تو میں نے بھیجی ہے، پیاس بھی تو میں نے بھیجی ہے، اس بھوک اور پیاس کے لیے اتنے پریشان کیوں ہوئے؟ ہمیں ڈر لگتا تھا کہیں ہمارا خدا ہمیں یہ نہ کہہ دے تو فرشتے کہیں گے بس انٹرویو مکمل ہو گیا، بات ختم ہو گئی، آج سب سے پہلے تم جنت میں اس لیے آ گئے ہو کہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتے تھے۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بات کیا، کیونکہ تم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتے تھے اس لیے آج تم جنت میں پہلے آ گئے۔ یہ باتیں رضا کی باتیں سب کے لیے، میرے اور آپ سب کے لیے فائدہ مند ہیں، مگر یہ جن کا صدمہ ہے والد کا انتقال کا اور جس دکھ میں بیٹھے ان کے لیے خاص کر کے یہ سب